आयत नंबर 101, बदीउस समावाति वल अर्ज़, वो आसमानों और जमीन का मौजूद है। अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा, उसकी औलाद कैसे होगी जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं है। व खलक़ कुल्ल शै, और उसने हर चीज को पैदा किया है। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को खूब जानने वाला भी है। यानी जमीन और आसमान को बगैर किसी मादा, बगैर किसी साबका नक्शा के अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा। यहाँ हमें पता चलता है कि बदी का मतलब है किसी चीज के नमूने के बगैर पैदा करना। मैं आपको अगर किसी चीज को पैदा बनाने का कहती हूँ, आप क्या कहेंगे? मुझे उसका कोई सैंपल तो दिखाएं, या मुझे उसका कोई तरीका तो बताएं। मैं ऐसे कैसे बताऊं? यानी आपने कभी कुकिंग नहीं की, मैं आपको कभी कह देती हूँ जाए, अभी कभी आपने चाय बनते हुए भी नहीं देखी, मैं आपको कहती हूँ जाए चाय बना कर आए, तो आपने क्या कहना है? पहले मुझे बताओ तो सही कैसे बनेगी। यानी किसी चीज को बनाने में दो चीजें शामिल होती हैं, एक तो सैंपल, या कोई उसको सैंपल दिखा दे, या हाथ के ऊपर लिखा हुआ दिखा दे, या तरीका दिखा दे, या कोई उसको जाके गाइड कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने बगैर किसी मादा के, यानी जैसे हमें पैदा किया तो किससे किया? माँ बाप से पैदा किया, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने जमीन को किसी भी चीज से पैदा नहीं किया, बगैर कोई नमूना भी नहीं था कि जमीन कैसे बनानी है, आसमान कैसे बनाना है। अल्लाह ने बगैर नमूने के बनाया और बगैर किसी चीज के बनाया। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ बताने का मकसद क्या है कि पैदाइश में दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक तो मादा और एक नमूना। जैसा कि हमारे बारे में है कि इंसान को अल्लाह ताला ने किससे पैदा किया? पानी के कतरे से। अब ये क्या है? पानी का एक कतरा क्या है? मादा है। और नमूना क्या है? पहले इंसान मौजूद है, आंखें हैं, नाक है, जुबान है। अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने ऐसा ही बनाना है। अब अल्लाह कह रहा है जमीन और आसमान को बनाते वक्त तो ना तो कोई नमूना था मेरे पास, जमीन कैसे, किसी कोई और जमीन नहीं थी बनी हुई मेरे पास, कोई आसमान बना हुआ नहीं था किसी का, ना ही मेरे पास उसको बनाने के लिए कोई मादा चीज थी जिससे मैंने उसको बनाया हो। फिर फरमाया कि उसकी कोई बीवी ही नहीं है तो उसकी औलाद कैसे हो सकती है? बगैर बीवी के अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी औलाद भी नहीं है। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला है। यानी अगर उसकी बीवी नहीं है, उसके मादा भी नहीं था, नमूना भी नहीं था, उसने जमीन और आसमान को बना लिया, तो अल्लाह इन तमाम बातों के ऊपर कादिर है, वो ये सारी चीजें बना सकता है। इसके बारे में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों और जमीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मखलूकात की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस हदीस से मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ कि इंसान की तकदीर कब लिखी गई है? कब लिखी गई है? जमीन और आसमान के पैदा करने से 50,000 पहले। किससे 50,000 पहले? ये भी तो बताए ना। जमीन और आसमान की पैदाइश से भी 50,000 साल पहले इंसान की तकदीर लिख दी गई थी। किसी एक इंसान की नहीं, सारे इंसानों की तकदीर लिख दी गई थी, ठीक है ना। उस वक्त अल्लाह का अर्श कहाँ था? क्योंकि जमीन और आसमान जो नहीं बने हुए थे, इसलिए अल्लाह का अर्श उस वक्त पानी पर था। या क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जमीन और आसमान ही नहीं पैदा किए तब अल्लाह कहाँ था? अल्लाह तब भी अपने अर्श पर, तब भी अल्लाह ताला कहाँ था? जमीन पर उसका ठिकाना था, यानी अर्श पानी पर था उसका। तो अर्श जो है अल्लाह का पहले भी था और बाद में भी है। बाद में कहाँ है अर्श? पहले पानी पर है, अब कहाँ है अर्श? आसमान पे। सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। अर्श आप इसको ये भी कह सकते हैं तख्त, अर्श को आप तख्त भी कह सकते हैं, जैसे बादशाह का तख्त होता है, ठीक है ना। इसी तरह अल्लाह का शायान शान अल्लाह के क्या है? अर्श है। तख्त हम नहीं कहेंगे, अर्श कहेंगे। अल्लाह पहले भी अर्श पर था, बाद में भी अर्श पे है, लेकिन पहले उसका अर्श पानी पर था, बाद में उसका अर्श आसमानों पर है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही तो तुम्हारा रब है जिसने जमीन और आसमान पैदा कर दिए, जिसका अर्श पहले पानी पर था अब आसमानों पर है, तो यही तुम्हारा रब है। इसके अलावा तुम्हारा कोई रब नहीं है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। खालिकु कुल्लि शैइन फअबुदू, जब उसने हर चीज को पैदा किया तो इबादत के लायक भी वो ही रब है। ये नहीं है कि जिन्नों की इबादत, पीछे हमने पढ़ा है ना कि क्या करते थे? जिन्नों की इबादत करते थे। तो अल्लाह कहता है जब हर चीज अल्लाह ने पैदा की है तो फिर
इबादत भी अल्लाह की ही की जाएगी। वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील, और वो हर चीज पर कारसाज भी है। ला तुदरिकुल अबसार, उसे निगाहें नहीं पाती, यानी उसे कोई देख नहीं सकता। दुनिया में कोई देखना चाहे तो उसको देख नहीं सकता। कौन कौन, किस किस ने देखने का इजहार किया था? किस किस ने देखने का इजहार किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखने का इजहार किया था। और हजरत मूसा की कौम ने भी तो कहा था, किस वक्त, जब उन्होंने पीछे किसकी पूजा शुरू कर दी थी? बिछड़े की पूजा की थी। फिर उसकी माफी की तौबा के लिए जब गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, कि जब तक हम अल्लाह को ज़ाहिरी तौर पर नहीं देख लेते हम तौबा भी नहीं करेंगे और हम ये मामले भी नहीं करेंगे। अल्लाह ने उन्हें पहाड़ के ऊपर ही मौत दे दी थी, तो इन्होंने भी देखने की बात की थी। तो अल्लाह ताला कहता है दुनिया की कोई आंख मुझे नहीं देख सकती। ला तुदरिकुल अबसार का मायने यही है कि दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। वहुवा युदरिकुल अबसार, वो सबको देख सकता है। देख सकता है कि नहीं देख सकता? वो एट अ टाइम में भी सबको देख सकता है। कोई अमेरिका में बैठा है, हालांकि अमेरिका का सफर पाकिस्तान से कितने घंटे का है? 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे बाद हम अमेरिका में पहुंचेंगे, लेकिन अल्लाह ताला अमेरिका में बैठे हुए बंदे को भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। अल्लाह ने पूरी मखलूक को देख रहा है एट अ टाइम। तो अल्लाह कह रहा है तुम नहीं देख सकते अल्लाह को, लेकिन अल्लाह तुम्हें देख सकता है। वह लतीफुल खबीर, क्योंकि वो बहुत बारीक देखने वाला और खबर रखने वाला है। तो इसके बारे में आता है कि हजरत आयशा बयान करती हैं कि जो तुम्हें बयान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो यकीनन वो झूठ कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने रब को नहीं देखा था। मेराज पर गए थे तो कहां पर रोक दिया गया था? सिदरतुल मुंतहा पर रोक दिया गया था। वहीं पर अल्लाह ने उनसे कलाम किया था, उससे ऊपर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। हजरत आयशा कहती है कि जिसने कहा कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठ बोल रहा है। फिर उन्होंने यहाँ पे ये आयत पढ़ी, ला तुदरिकुल अबसार, कि अल्लाह को किसी आंख ने नहीं देखा। अलबत्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असली शक्ल में 2 बार देखा है। ठीक है ना? 2 बार असली शक्ल में देखा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को देखा था असली शक्ल में, तो क्या बताया था कि उनके कितने पर थे? मैंने आप सबको बताई हुई है ये बात, 600 पर थे। 2 पर हों तो कितने प्यारे लगते हैं। आप देखें कि आप कहते हैं मैंने परी बनना है, परी बनने के लिए आप क्या लगा लेते हैं? पीछे 2 पर लगा देते हैं, मिलते हैं ना बाजार से। आप अपने आप को कितना खूबसूरत लग रहे होते हैं। जिसके 600 पर होंगे वो कितना खूबसूरत होगा, और जिसने उसको 600 पर दिए वो खुद कितना खूबसूरत होगा। तो यहाँ आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि हजरत जिब्राइल को जब असली शक्ल में अल्लाह के नबी ने देखा था तो उस वक्त उनके कितने पर देखे थे? 600 पर देखे थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि आपने अपने रब को देखा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ, वो तो नूर है, नूर को दुनिया की आंख नहीं देख सकती। आप सूरज को भी नहीं देख सकते, देख सकते हैं? तो सूरज तो अल्लाह की एक बनाई तख्लीक है ना, और जो उसको बनाने वाला वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत, उसको भी नहीं देख सकते। तो इसी तरह हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को भी जाहिरन उसी तरह देखोगे जिस तरह तुम बगैर किसी तकलीफ के 14वीं के चांद को देखते हो। 14वीं का चांद देखने में कोई रुकावट बनती है? आंखों को कोई मुश्किल पेश आती है? नहीं आती ना। इसी तरह अल्लाह को भी हम ज़ाहिरी तौर पर देख सकेंगे। कब? जब हम जन्नत में जाएंगे और जन्नत के आला दर्जे वाले अपने रब को देख सकेंगे। हर जन्नती अपने रब का चेहरे का दीदार नहीं कर सकेगा। जन्नत में भी जो सबसे, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट आने वाला, वो अपने रब के चेहरे का दीदार करेगा। तो अल्लाह ताला हमें फर्स्ट आने वाले लोगों में शुमार कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लज्जतन नज़री इला वजहिका व शौका इला लिक़ाइक। ये दुआ है अल्लाह के चेहरे को दीदार करने की और अल्लाह से मुलाकात करने की। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज्जतन नज़री इला वजहिका व शौका इला लिक़ाइक। ये दुआ है जो अल्लाह को देखने का शौक रखता है, उसे चाहिए कि ये दुआ पढ़े। अल्लाह ताला जरूर उसको दिखाएगा, क्योंकि वो दिल से ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह मैं तुझसे मुलाकात भी करना चाहता हूँ, तेरे चेहरे का दीदार भी
کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور اسے دکھائے گا۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں، یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، تو یہ دعا بھی بہت بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں آ چکی ہیں نا، کہ تمہارا رب وہی ہے، اس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، درخت بنائے، پودے بنائے، پھل لگائے، کتنی نشانیاں بھی ہم نے اس میں بھی پڑھ لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، پھر جس نے ان نشانیوں کو دیکھ لیا اور اللہ کو اللہ مان کر عبادت شروع کر دی، تو اس کے اپنے نفس کے لیے فائدے کا باعث بن گیا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جس نے یہ نشانیاں سنی بھی صحیح، لیکن سننے کے بعد وہ ایسا بن گیا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہی کچھ سنا ہے، وہ پھر بھی جنوں کی عبادت کرے، مشرکوں کی عبادت کرے، درباروں پہ جائے، نظر نیاز بانٹے، لوگوں کو پوجا پاٹ میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے دیکھنے کے باوجود بھی ایسا بن گیا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس نے اپنی جان کے لیے خود نقصان اٹھایا۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کریں گے تو ہمیں فائدہ ہے، اگر اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کوئی محافظ نہیں ہیں ان کے، کہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا کہ یہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے تھے، بس تمہارا ذمہ تھا پیغام پہنچا دینا، عبادت کریں گے تو ان کے اپنے لیے فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو ان کے اپنے لیے ہی نقصان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں۔ یعنی اس میں مشرکین کے حوالے سے، باتیں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں نازل کیوں نہیں کیا، 23 سال کیوں لگا دیے، کبھی کوئی آیت آ رہی ہے، کبھی کوئی صورت آ رہی ہے، تو ایک ہی بار نازل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آیات کو پھیر پھیر کر، یعنی سم ٹائم کے بعد پھر آیت آ جاتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد پھر آیتیں آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ تو ان کے سامنے ان لوگوں کو واضح کر کے یہ آیتیں، یہ دلیلیں دیتا رہے، اور ان کو ان کے سوالات کے مطابق جواب دیتا رہے، یا ان کے حالات کے مطابق ان کو بتاتا رہے، تو یہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یعنی اگر ہمارے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ میں یہ بات آئے تو اللہ نے قرآن کو ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات سے ریلیٹڈ آیتیں اتارا کرتا تھا تاکہ اس کو وقت ان کے لیے وہ جواب بن جائے، ان کے لیے وہ تسلی بن جائے، ان کے لیے وہ باتیں ان کے لیے فائدے کا باعث بن جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا تاکہ ہم اس کو سمجھے بھی صحیح، اور ہماری حالات کے ریلیٹڈ کے مطابق ہمیں جواب بھی مل جایا کرتا تھا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس کی پیروی کرو جو تیرے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے کہ ان کو میں پڑھ کر آیتیں سناتا ہوں، یہ ایمان نہیں لے آتے، تو اس بات کے پر رنجیدہ ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، رنجیدہ نہ ہو، ملال نہ کریں، حزن کا شکار نہ ہو، بلکہ بے بنیاد شبہوں سے متاثر ہو کر آپ دعوت دین کو دینا چھوڑ نہ دیں۔ یعنی لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، بڑے دیندار ہو، تو یہ بات میرے دل کو لگ جائے، میں کہوں اب میں کسی کو دین کی دعوت ہی نہیں دوں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بے بنیاد باتوں کے اوپر تم نے دعوت دین کو دینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے رب کی جو وحی کی گئی ہے اس کے مطابق پیروی کرو، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤ، اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کے اوپر چلتے رہو، اور مشرکین کی باتوں کا کوئی بھی خیال نہ رکھو۔ یعنی جو آپ کو غلط قسم کی باتیں دیتے ہیں یا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ ان کی باتوں کے اوپر کوئی توجہ نہ دیں، بلکہ آپ کو اللہ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے اس کے مطابق آپ زندگی کو بسر کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے تجھے ان پر محافظ نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تو ان پر کوئی نگہبان ہے۔ یعنی مشرک و کافر کے گمراہ ہونے کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیوں گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو تمام بنی نوح انسان کو
ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت اسی میں ہے، مشیت اسی میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا حساب خود ہی لینے والا ہے۔ اے نبی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ عمل کیوں نہیں کر رہے، ان کے اعمال کا، ان کے اقوال کا ریکارڈ انہی سے پوچھا جائے گا، نبی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ صرف پیغام کو پہنچا دینا۔ تم اس کے اوپر کوئی نگہبان بنے ہوئے نہیں ہو، تو لازمی ان کو عمل کروا کے دکھاؤ۔ یعنی یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اسے عمل کرو۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسے گائیڈ کر دو، اسے بتا دو، اس کی رہنمائی کر دو، بس اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ باقی اس کے بعد وہ عمل کرے یا نہ کرے، اس کا ریکارڈ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہی کرے گا، آپ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دے دیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ کے معبودوں کو تم گالی نہ دو، کیونکہ وہ تو جاہل ہو گئے، وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے تمہارے رب کو، تمہارے معبود کو گالی دینے والے بن جائیں گے۔ یہ اب آپ سوچیں کہ کیسے، اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے یا اپنے والدین کو گالی دے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، اب آدمی اپنے والدین پر گالی یا لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب دوسرے شخص کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو جواب میں وہ اس کے باپ کو برا بھلا کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اگر ہم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ ہمارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ صحیح راستے پر بھی ہیں، لیکن اس صحیح راستے کی بجائے آپ کو شر پھیلنے کا خطرہ ہو تو آپ ان کی رہنمائی نہ کریں۔ یعنی اس بات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جائز کام ہے، لیکن اس جائز کام کی صورت میں آپ کو خرابی کا خدشہ ہے کہ یہ خرابی پیدا کر دے گا، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو گائیڈ نہ کریں، اس جائز کام کو ہی چھوڑ دیں۔ اگزامپل دوں میں آپ کو یہاں پہ جائز کام کی، جیسے مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کیا بجایا تھا؟ انہوں نے دف بجائی تھی نا۔ اب یہ جائز ہے، دف بجائی جا سکتی ہے، لیکن اب دف بجانا، اگر میں دف بجاتی ہوں، مجھے دیکھ کے کہیں گے لو جی انہوں نے اپنی شادی پہ ڈھول بجائے تھے، انہوں نے دف نہیں کہنا، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ خرابی پیدا ہو رہی ہے نا۔ تو بھئی وہ دین کو جانتے ہوئے بھی ڈھول بجا رہے تھے تو ہم بھی بجا سکتے ہیں۔ تو یہاں خرابی پیدا ہونے کی صورت میں مجھے کیا کرنا ہے؟ دف بجانی چاہیے، نہیں بجانی چاہیے؟ نہیں بجانی چاہیے۔ یعنی ایک جائز کام ہے لیکن میں اس کو نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی صورت میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب جائز کام میں بھی خرابی پیدا ہو رہی ہو تو اس جائز کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہاں جائز کام کیا تھا؟ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا جائز تھا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ ہمارے رب کو برا بھلا کہتے، لہٰذا اس جائز کام کو ہمیں چھوڑنا ہوگا کہ ہم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کہیں یہ سوچے سمجھے بغیر نعوذ باللہ اللہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع نہ کر دے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل خوبصورت کر کے انہیں دکھا دیا ہے۔ زینا کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت کر کے، یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں نا آپ کو ایسا لگتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو آپ کے لیے خوبصورت کر کے دکھا دیا۔ دین آپ کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو غلط کام کر کے اس کے اوپر خوش ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا لگتا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو وہ آپ کو خوبصورت کر کے دکھا دیا گیا، اس لیے کیونکہ آپ گناہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کو خوبصورت کر کے دکھا دیا گیا۔ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر ان کے رب ہی کی طرف سب کا لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ ان کو اس برے کاموں کی خبر دے گا جو انہوں نے کیا ہوگا۔ یعنی آپ کو وہ کام آپ کے لیے کیا لگ رہا ہے؟ خوبصورت کر کے۔ آپ نے مثال کے طور پر کچھ بھی ایسا کیا، وہ آپ کو خوبصورت کر کے دکھا دیا گیا، نہیں نہیں بھئی یہ تو بڑا اچھا لگا ہے، تو یہ برا کام اس کی خبر کب ہوگی ہمیں؟ جب اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام کے حوالے سے ہم سے بات پوچھ کرے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔
یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نشانی آئے گی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو جواب دو، قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یعنی یہ جب بھی کوئی نشانی مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ایمان نہیں لے آتے۔ تو آپ ان کے جواب میں کہہ دیں کہ آیتیں اور نشانیاں اللہ کے پاس بہت ساری ہیں، لیکن تمہاری مرضی کے مطابق اللہ کوئی نشانی اتارنا میرے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ معجزہ دکھا دو، یہ نشانی لا دو، تو تمہارے مطابق میں بھی کوئی نشانی لانے کا پابند تمہارا نہیں ہوں۔ یعنی جیسے اگر شاگرد کہتا ہے استاد کو کہ آپ ایسا کر لیں، استاد شاگرد کا پابند ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا شاگرد پابند، استاد پابند نہیں ہے نا۔ شاگرد البتہ استاد کا پابند ہے، شاگرد استاد کے تابع ہو سکتا ہے، استاد کو وہ مشورہ تو دے سکتا ہے لیکن اس کے اوپر سختی سے نہیں آپ کریں یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ استاد استاد ہے اور شاگرد شاگرد ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا کام ہے اللہ کرے گا تو اپنی مرضی سے کرے گا۔ کیا تمہاری مرضی سے اللہ کام کرے گا؟ تم کہو یہ نشانی لو، اللہ وہ نشانی اتار دے، کیوں؟ اللہ چاہے گا تو وہ نشانی اتارے گا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نبی تم کہہ دو کہ تمہاری نشانیوں کو لانا میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، اللہ جب چاہے گا جو نشانیاں جو معجزے اتارنا چاہے گا وہ اتار دے گا۔ انہا اذا جاء وما یشرکم، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے؟ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، بے شک وہ جب آئیں گے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی نشانیاں ساری تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ چاہے تو وہ نشانی لے کر آ سکتا ہے، لیکن تمہیں کیا چیز معلوم لگتی ہے کہ کیا اللہ نشانی لے آئے تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جس نے ایمان لانا ہوتا ہے نا، جس نے کوئی نیکی کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں سن کر نیکی کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے نمازوں کی اہمیت بیان کی گئی، آپ کے دل میں خوف آیا، آپ نے کہا آج کے بعد میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گی، تو انشاءاللہ آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ اگر آپ نے کہا نہیں بھئی اچھا چھوڑو رہنے دو، پھر اگلی بار سنا پھر بھی آپ نے کہا اچھا چھوڑو رہنے دو، اب یہ بندہ جو ہے نا جو بار بار اچھا چھوڑو رہنے دو، جس نے ایک بار سے ہی عمل نہیں کیا وہ 10 بار بھی سن لے گا تو عمل نہیں کرے گا۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے۔ دیکھیں وہی بات آ گئی نا، پہلی بار جب بات سنی ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائے تو ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں کو ایسا پھیر دیں گے کہ وہ اس کو کئی بار بھی سن لیں تو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جس نے ایمان لانا ہوتا ہے اس کے لیے ایک بار بھی بات کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے، یعنی کفر میں بھٹکتا ہوا انہیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تو 10 بار بھی ان کو یہ بات بتا دی جائے تو وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ تو اپنے لیے اپنے رب سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ جب بھی ہم پہلی بار کوئی بات سنیں اللہ ہمیں تو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم نے پہلی بار میں ہی عمل نہ کیا تو یہ مثال ہمارے لیے ہے کہ ان کو کئی بار بھی سنا دی جائے تو یہ ایسے ہیں کہ اپنے کفر میں اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے، کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ ہم 8ویں پارے سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔